موسیٰ نے کہا کہ اے سامری اب تیرا کیا حال ہے؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی اچھا لگا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا تھا اس حوالے سے، تو جب ان سے بات کر چکے تو اس کے بعد آپ نے اپنا رخ کیا سامری کی طرف جو سارے فساد کی جڑ تھی اس کی طرف، اور اس سے فرما کہ ہاں بھئی اب تو بات کر کہ تو کیا کہتا ہے، یہ تو نے کیا تماشا بنا دیا میرے بعد؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی تھی کہ جو میرے علاوہ اور لوگوں نے نہیں دیکھی، تو اس لیے مجھے یہ بات سوجی، میرے دل کو یہ اچھی لگی اور میں نے یہ کر دیا۔ تو فرمایا کیا دیکھا تو نے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام، آپ چونکہ لباس بشری میں تھے، انسانی شکل میں، اور جب پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ دریائے نیل میں داخل ہونے لگے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام تو راستے بنائے عصا مار کر اور اس میں داخل ہو گئے، اور فرعون جو تھا اس کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگ چکے تھے پہلے، تو وہ دریا سے باہر ہی رک گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر داخل نہ ہو ورنہ تم بچو گے نہیں، یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اب وہ رک گیا، تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون جو تھا وہ گھوڑے پر سوار تھا، جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے، ایک گھوڑی پر سوار ہوئے اور اس کے پاس سے سامنے سے گزرے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آپ نے بھی اپنی گھوڑی جو تھی وہ دریا میں ڈال دی۔ اب فرعون گھوڑے پہ سوار تھا، اب جنس جو ہے وہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان انسان کی طرف، جانور جانور کی طرف، تو وہ جب گھوڑے نے دیکھا تو اس نے پیچھے ہی روکنے کے باوجود بھی وہ چل پڑا۔ تو اس طرح وہ داخل ہو گیا پیچھے۔ جب فرعون داخل ہوا تو اس کے جو ماننے والے تھے وہ بھی پیچھے داخل ہو کہ جب یہ ہمارا جو خدا ہے یہی جا رہا ہے تو پھر ہم پیچھے کیوں بیٹھے رہیں، وہ بھی داخل ہوئے، تو یوں وہ تو غرق ہو کر مر گیا۔ لیکن سامری جو تھا اس نے کیا دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار تھے وہ جہاں جہاں اس کے قدم لگتے تھے وہاں نیچے سے سبزہ اگاتا تھا۔ اس نے اس چیز کو نوٹ کر لیا کہ یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے، کوئی تو اس میں راز ہے کہ یہ سواری کے جہاں پہ قدم لگ رہے ہیں وہاں پر سے یہ سبزہ اگاتا ہے۔ تو اس نے وہ جبریل علیہ السلام کے وہ گھوڑی کے جہاں پر وہ چند قدم لگے تھے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی اور وہی آ کر اس نے وہ بچڑے کے اندر ڈال دی تھی۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ میں نے دیکھا، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، کہ اس رسول یعنی فرشتے جبریل علیہ السلام کے سواری کے قدموں کے جو نیچے مٹی تھی اس کو میں نے اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا، اور میرے دل کو یہ بات اچھی لگی تو میں نے کر دیا بس۔ تو اب اس سے تقریباً تمام مفسرین نے، ہمارے بھی اور دوسرے مذاہب کے بھی، سب نے یہاں پر لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کی جو مٹی تھی اس کو اٹھا کر سامری نے اس بچڑے میں ڈال دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے، جب اس سواری کے قدموں کا یہ مقام ہے تو جن سواریوں پر نبی کریم علیہ السلام نے سواری فرمائی ان کے جہاں پر قدم لگتے رہے، ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا کیا مقام ہوگا، اور وہ مٹی جو نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ساتھ، حضور کے نالین شریفین کے ساتھ لگتی رہی، اس کا کیا عالم اور کیا مقام ہوگا۔ اس طرح وہ وابی مولوی تھا نا عبدالستار، وہ جس کی ہمارے بابے کتاب پڑھا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کی کتاب جو ہم پڑھ رہے، وہ اہل حدیث مولوی تھا، مولوی عبدالستار، اس کی کتاب ہے وہ اکرام محمدی، اس کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا ہے
وہ ہے صرف اسی کے اندر ہی، اور کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملا، پتہ نہیں اس کو کہاں سے وہ ملا۔ اس کو میں مختصر سا آپ کو سنائے دیتا ہوں، بات چلو ضمناً چھڑ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک یہودی تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بغض رکھتا تھا، بڑی دشمنی رکھتا تھا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا، نابینا ہو گیا۔ بیٹی اس کی جو تھی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب وہ کیا کرتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان تان دراز کرتا، حضور پر اعتراض کرتا، دشنام ترازی کرتا، زبان درازی کرتا۔ تو بیٹی اس کو روکتی لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ اب نابینا ہوا، علاج معالجے کرائے، خلاصہ تھا نہیں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو ایک دن اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا میں جانتی ہوں ایک حکیم کو، طبیب کو، میں اس سے تیرے لیے دوائی لے کر آتی ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ کون سا؟ اس نے کہا بس بتانا نہیں، یہ جب تو ٹھیک ہو جائے گا بعد میں تجھے بتاؤں گی۔ تو وہ بچی گئی مسجد نبوی شریف میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضور مسجد میں تھے۔ تو اس نے اپنا کپڑا بچھایا، حضور کے نعلین شریفین کو اٹھا کر اپنے اس کپڑے پہ جھاڑا۔ وہ جو ساتھ گرد و غبار تھا نعلین شریف کے نیچے مٹی شریف لگی ہوئی، اس کو اس نے اکٹھا کر کے جھاڑ کے وہ لے آئی، اور اس نے وہ سلائی کے ساتھ اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ تو جیسے ہی اس نے نبی کریم علیہ السلام کے نعلین مقدس کی خاک اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا، نظر آنے لگ گیا۔ تو جب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو وہ تو بڑا حیران، اب وہ مقولہ بنا ہوئے کہ اندر کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، تو وہ تو اس کو مل گئی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی وہ حکیم بتا کون، کس سے تو یہ دوائی لے کر آئی ہے کہ تمہیں سیکنڈ نہیں لگا جب فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ابا تو رہنے دے، تیری عادت کا مجھے پتا ہے، تو نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، تو ٹھیک ہو گیا ہے بس، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ خلاف بولے گا نبی پاک علیہ السلام کے، اور میں کر بھی کچھ نہیں سکتی، میرا باپ ہے، اور یہ جو بکواس کرتا ہے وہ بھی میری برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ کیسے چپ رہتا، وہ اڑ گیا کہ بتاؤ وہ کس سے تم دوائی لے کر آئی ہو۔ اس وقت بیٹی نے کہا کہ ابا جی یہ تم جس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت زہر اگلتے رہتے ہو نا، یہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے ساتھ لگنے والی مٹی جو تھی وہ میں لے کر آؤں، حضور کو تو میں نے بھی بتایا بھی نہیں ہے۔ سرکار تو مسجد میں تھے تو میں بس سرکار کے جوڑوں مبارک کو اٹھایا اور ان کو جھاڑ کے جو مٹی ساتھ تھی اس کو میں نے اٹھا کر لا کے تیری آنکھوں میں ڈال دیا ہے۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا، مولوی عبدالستار لکھتا ہے، اس نے وہ دشمنی کے اندر اس حد تک گزرا ہوا تھا، کہنے لگا کہ مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو تو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مٹی اٹھا کر میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کسی نے پوچھ لیا کیسے ٹھیک ہوا تو میں کیا کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی مٹی میری آنکھوں میں ڈالی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو یہ تو میری بےزتی ہے۔ تو میں یہ بالکل بھی ایسی نظر چاہتا ہی نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس نے لوہے کوئی چیز لی اور اس کو اپنی آنکھوں کے اندر مارا اور ڈیلا نکال کے باہر رکھ دیا۔ اتنا بغض رسول کے اندر وہ اندھا تھا۔ اور ایسی چیزیں ملتی ہیں، ایک اور منافق کے بارے میں بھی ایسی روایت ملتی ہے کہ اس نے بھی بڑی غلیظ قسم کی بکواس کی تھی۔ جو عبداللہ بن ابی تھا منافقین کا سردار، اس نے بھی ایسی ہی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی تھی ایک مرتبہ، جب اس کے بیٹے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک والا جو پانی تھا نا وہ جا کر اپنے باپ کو پلایا، اور اس نے آگے سے جو بولا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اس نے بھی کیا، ایک ڈیلا نکال دیا، تو جب پھر اس نے دوسرا ڈیلا نکالا تو دوسرا جیسے ہی اس نے نکالا قدرت اللہ کی سے پہلے والا جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب وہ دوسرا ڈیلا جو تھا وہ اس کو آنکھ سے نکال چکا تو اللہ کی قدرت سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور ایک غیبی آواز اس کو سنائی دی کہ اس
تیری ان آنکھوں میں میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے ساتھ لگنے والی خاک جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اب تو نکالے گا بھی تو میں انہیں نہیں نکلنے دوں گا، یہ تیری آنکھیں اب صحیح رہیں گی اور تجھے نظر آتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے اندر دو نسبتیں آگئی، ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف کی مٹی میں بھی شفا ہے، غبار المدینہ شفاء، سرکار نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ ایک تو وہ مٹی مدینہ منورہ کی تھی، دوسرا پھر حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کے ساتھ لگی ہوئی بھی تھی، تو دونوں نسبتوں کی وجہ سے اگر اس کو یہ آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جب جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے اس سے اس بچڑے میں روح آ سکتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے نالین مبارک کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک تو ادھر جبریل علیہ السلام، ادھر نبی پاک علیہ السلام، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کے سواری کے قدموں کی مٹی تھی اور حضور علیہ السلام کے نیچے اس وقت سواری نہیں، ڈائریکٹ حضور کے نالین شریفین تھے، تو نہ تو اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید ہے اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان رحمت سے یہ بات بعید ہے۔ تو اس سے یہ جو تبرکات ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نالین مبارک کی عظمت اور شان جو ہے وہ بھی واضح ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو خیر جب سامری نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فاذهب، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل نکلتا ہو یہاں سے، دفع ہو جا۔ اگر اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے ترجمہ اس کا بنے گا بھی یہی کہ جیسے کوئی آدمی غلط کام کرے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو یہی فرمایا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی جلالی طبیعت تھی اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آپ نے اسی غصے کے انداز میں ہی فرمایا ہوگا قال فاذهب، نکل جا یہاں سے، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ چلا جا، تیرے لیے ایسی زندگی میں سزا یہ ہے کہ تو لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو خود کہے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ جو بندہ اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی سخت بخار ہو جاتا، اس کو بھی سخت بخار ہو جاتا۔ اب جو کوئی اس کے ساتھ سلام بھی لینے لگتا، ہاتھ بھی ملانے لگتا، اس کو اس کی تو نہیں ہوتی تھی، اپنی ہوتی تھی کہ میں نے مرنے لگ جانا ہے، تو یہ لوگوں سے کہتا خبردار کوئی بندہ مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اندر تیری سزا ہوگی، لیکن جو مرنے کے بعد قبر میں اور قیامت کے دن تیرے عذاب اور سزا ہوگی وہ بھی الگ ہے۔ یہ تو دنیا میں ذلیل ہوگا اور لوگ تجھے دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، فرمایا اب دیکھ تو نے جس کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا نا وہ بچڑا، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اب تو پہلے یہ دیکھ لے کیا کیا۔ فرمایا لنحرقنہ، میں اس کو جلاؤں گا، جلا کر اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور اس کی خاک بنا کر اس کو میں دریا کے اندر بہا دوں گا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے خدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہ تو اپنا جھوٹا ہونا، لوگ بھی تیرا انجام دیکھیں جنہوں نے تیری بات کو مان کر اس بچڑے کو مان لیا تھا، وہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ جب خدا کا یہ حشر ہو رہا ہے تو اس نے ہمیں کیا بچانا ہے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بغیر کچھ بولے خود بخود ان کو سمجھ لگ جائے کہ جو خدا ہمیں نہیں بچا رہا، خود کو نہیں بچا رہا، اس نے ہمیں کیا بچانا ہے۔ تو فرمایا یہ تیرے اس خدا کے ساتھ میں سلوک کروں گا، اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اور فرمایا یہ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا معبود تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی تمہارا اور نہ میرا۔ یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یعنی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمارے رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو میرے رب کے علم سے باہر ہو۔
وہ قدرت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور وہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا باطل ہونا، اس کے خدا کا باطل ہونا اور اس کو سزا دینا، ہر لحاظ سے اس کو جھوٹا ثابت کیا، اور آخر پہ آپ نے رب کی وحدانیت کو بیان بھی فرما دیا کہ صرف جھوٹ کو ہی واضح نہیں کیا بلکہ جھوٹ کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ سچ کو بھی بیان فرما دیا کہ جھوٹ وہ تھا جو تو کرتا رہا، اور سچ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کریم محبوب کریم علیہ السلام